السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العباد والصلاة والسلام على سید العباد الذي اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي، او كما قال عليه السلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین حضرات، سالانہ عظیم الشان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنیوٹ کی سرزمین پر جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث چنیوٹ اور اہل حدیث یوتھ فورس چنیوٹ کے تمام احباب کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ خصوصاً حاجی عبدالغفور صاحب امیر مرکزیہ ضلع چنیوٹ اور دیگر رفقاء، محترم جناب عزیز القدر قاری عبدالرزاق صاحب، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ رات کے تک ختم نبوت کے جیالوں کا، متوالوں کا، پروانوں کا یہ اجتماع جاری و ساری رہے گا۔ مجھ سے قبل آپ بہت علمی خطاب سماعت فرما چکے ہیں، اور میرے بعد بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی قائدین انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہ بنیادی اور اہم اور جذباتی عقیدہ ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں خود نبی محترم جناب محمد ایڈے ٹلے بول دے پہ ہوتے، میرا مطلب ہے درود تو محبت سے پڑھیں محمد۔ ہجے بھی کرنٹ تھوڑا ہے تو ہڈا ہجے تے کم سٹارٹ ہون ڈیا ہے تے کرنٹ پورا ہونا چاہیے ہے محمد۔ ہجے بھی مزہ نہیں آیا، جنہوں جنہوں سونے نہ سچا پیار نہ ذرا محبت نہ پڑھے محمد۔ انجدہ درود پڑھو کہ مرضیت کھا دیا نیت انجی روڈ اڑ جانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس فتنے سے امت کو آگاہ کیا ہے، قیامت تک کے آنے والے مومنین کو، مسلمانوں کو سچے نبی نے اس گندے فتنے سے آگاہ کیا ہے۔ اور سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کس قدر اعلیٰ اور بہترین ہے۔ اللہ نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا، حضرت زید بن حارثہ، بات توجہ سے سننا، اللہ کے ہاں ختم نبوت کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ تم بڑے ہیلے بہانے کرتے ہو، تم بڑی باتیں کرتے ہو، حکمرانوں کی بھی غفلتیں اور سستیاں اس میں شامل ہیں، لیکن یہ درویش اللہ کے فضل و کرم سے چنیوٹ کے اندر، اس مجمع کے اندر اعلان کر رہے، اور پورے پاکستان کے اندر ہر مکتبہ فکر وہ دیوبندی ہوں تو تب بھی،
بریلوی ہوں تو تب بھی، اور اہل حدیث تو الحمدللہ سب سے سچے۔ اگر ختم نبوت کے کوئی وارث ہے تو وہ اہل حدیث ہے۔ ہم بھی اللہ کے فضل سے جانوں کے نذرانے پیش کر کے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ ہمارے بڑوں نے کیا ہے، اور انشاءاللہ چنیوٹ کے رہنے والوں، غیرت مند سچے نبی کے پروانوں، رب سے سچا عزم کرنا۔ انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے، جب کبھی ضرورت پڑے گی ان قادیانیوں کے خلاف کھڑا ہونے کی، جب کبھی ضرورت پڑے گی ان مرزیوں کے خلاف کھڑا ہونے کی، اسی سرزمین پر شہید ملت کے وہ الفاظ آج بھی پوری دنیا میں گونج رہے ہیں، کانوں میں رس کھول رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو دہرائیں گے۔ ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ انشاءاللہ کریں گے۔ تیار ہو نا؟ تیار ہو؟ ہاتھ جو کے آکو تیاری ہے نا انشاءاللہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، عقیدہ کتنا اہم ہے تم نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے، سونے نبی کی احادیث ہم نے پڑھی ہے۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو بیٹا بنا لیا، لوگوں نے کہنا شروع کیا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ رب نے سورہ احزاب نازل کی، خبردار یہ جائز ہی نہیں ہے کسی شخص کو، کسی لڑکے کو اس کے حقیقی باپ کے بغیر کسی کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔ پھر رب نے قرآن نازل کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور ختم نبوت کا تذکرہ تو بعد میں آتا ہے، پہلے پڑھ اس آیہ کریمہ کو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبردار اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ، سارے نہیں بول رہے، مردوں میں سے کسی کے باپ، یا اللہ عجیب بات ہے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ زید کو بیٹا بنایا تھا، آپ نے اس سے بھی منع کر دیا، پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یا اللہ حکمت کیا ہے؟ اللہ نے بیٹا قاسم دیا، وہ بھی فوت ہوا، اللہ نے بیٹا عبداللہ دیا، وہ بھی فوت ہوا، اللہ نے بیٹا ابراہیم دیا، وہ بھی فوت ہوا۔ یا اللہ حکمت کیا ہے؟ بیٹے دیے، فوت ہوئے، بیٹیاں زندہ رہی، پھر قرآن میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اور بات سیدھی سی ہے، سابقہ نبی سے ان کے بیٹے نبی بنتے رہے، ابراہیم نبی ہے، بیٹا اسحاق نبی ہے، بیٹا یعقوب نبی ہے، بیٹا یوسف نبی ہے، حضرت زکریا پیغمبر ہے، بیٹا یحییٰ پیغمبر ہے، حضرت داؤد نبی ہے، بیٹا سلیمان نبی ہے۔ اور قرآن نے کہا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ
وإلیاس کل من الصالحین وإسماعیل وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ رب نے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، باپ نبی ہے، آگے بیٹا بھی، بولو باپ نبی ہے بیٹا بھی۔ یا اللہ، پیغمبر کے بیٹے زندہ رہنے نہیں دیے ہیں، ہمیں بات سیدھی سی ہے جو سمجھ میں آتی ہے، سابقہ نبی سے ان کے بیٹے نبی بنتے رہے۔ اگر میرے پیغمبر کے بیٹے زندہ رہتے، کوئی کہہ سکتا تھا سابقہ نبیوں کے بیٹے نبی بنے ہیں، آپ کا بیٹا بھی نبی ہے؟ میرا رب کہتا ہے میں نے پیغمبر کے بیٹے زندہ نہیں رہنے دیے۔ سبب کیا ہے؟ اور میرے سونے محمد، پڑھو پڑھو پڑھو، لائٹ آ جاندی ہے لیکن درود پڑھے محمد، پھر پڑھے محمد، درود پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی محمد۔ پڑھے ابھی ماشاءاللہ سیٹ ہو جاتا کام، لیکن آپ ڈیلے نہ پڑھیں، درود پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے بات کیا سمجھائی ہے؟ رب نے بتلایا ہے، اے میرے سوہنے نبی، پتہ ہے نا آپ غمگین ہوئے سے، وہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، 18 مہینے بیٹے کی عمر ہے، اور بیٹا میرے سوہنے نبی نے لخت جگر کو اٹھایا ہوا، نام ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ غمگین تھے، پریشان تھے، انہا بفرح کی کا، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی کا مجھے غم بڑا ہے۔ پتہ بیٹا جان دے گیا، توجہ کی ضرورت ہے۔ رب نے پتہ کیا بتایا ہے؟ اور میرے سوہنے نبی تجھے اپنے بیٹے پیارے ہیں، مجھے تیری ختم نبوت پیاری ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ سونے کی ختم نبوت کے لیے اللہ کی قسم ہے، میرے سوہنے رب نے آپ کا کوئی بیٹا زندہ رہنے دیا، اور یہ اس قدر قیمتی عقیدہ ہے، اس قدر اہم عقیدہ ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، میرے سوہنے نبی نے اپنی زندگی میں آگاہ کیا ہے۔ انجی رہنی ہے، لڑ کے آ جائے گی ویسے، چلو شکر ہے، آ گئی۔ اتوں جو میرا ہاتھ ہے سویرے جمعہ ہے تے مولویاں دا تے دھیان ہی ہوندا نا استاد جی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خطیب اسلام مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ترجمان قرآن و سنت، محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی متعان اللہ بطول حیاتی، اللہ شیخ کو صحت ایمان عزت برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ شیخ تشریف لے آئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا خطاب ذیشان ہوگا، آپ توجہ فرمائیں۔ چند حدیثیں بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات بات آپ کے سامنے یہ رکھی ہے، عرش والے رب نے سوہنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہنے دیا۔ اس کا سبب عقیدہ ختم نبوت تھا۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عرش والے رب نے آپ کے بیٹوں کو فوت کیا ہے، اور یہ سوہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ شبہات کا اغالہ آپ نے خود کیا ہے۔ کیا مرزا قادیانی، کیا غلام محمد قادیانی ہم نہیں مانتے، ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جنگ تبوک پہ روانہ ہوئے، خلاف معمول خلاف روٹین کے آپ نے حضرت علی کو بچوں اور عورتوں کی پیچھے چھوڑا اور ان کے خیال کے لیے چھوڑا۔ جنگ پہ روانہ ہو چکے،
جب محبوب روانہ ہو چکے، حدیث کے لفظ سننا، پھر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پہ غور کرنا۔ سب سے پہلی بات، اس عقیدے کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، رب نے تذکرہ کیا ہے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے کہا حضرت علی سواری پہ بیٹھے، گھوڑا دوڑایا، آپ کو پیچھے سے ملے، اتخلفنی فی الصبیان والنساء، محبوب میں جنگیں لڑنے والا، جنگوں کا ہیرو، جنگ کرنے والا، اللہ کے راستے میں لڑنے والا، جہاد کرنے والا، آپ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے۔ عورتوں میں اور بچوں میں آپ نے کیا کہا تھا، اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے میرے پیارے علی تو خوش نہیں ہوتا؟ کیا ہے ختم نبوت کا عقیدہ؟ سارے چور دروازے میرے پیغمبر نے بند کر دیے، سارے شبہات ختم کر دیے، ازالہ کر دیا۔ اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، اور میرے پیارے علی تو خوش نہیں ہوتا، تو خوش نہیں ہوتا؟ تیرا مقام میرے نزدیک کیسے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام ہے؟ چوری چور کر سکتا تھا، شبہ پڑھ سکتا تھا، آپ نے مثال دی ہے، انداز اختیار کیا ہے، لیکن سونے پیغمبر نے اس شبہ کا ازالہ کیا ہے، چور دروازہ بند کیا ہے۔ تیری حیثیت ایسے، تیرا مقام ایسے، تیرا مرتبہ ایسے، لیکن ولیکن لا نبی بعدی، قیامت تک کا کوئی ختم نبوت کا ڈھاکو، کوئی ختم نبوت کا منکر، کوئی ختم نبوت کا چور، کوئی بے ایمان ڈھاکہ شنی نہ کرے غیر انہ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ تیری عزت ہے، شان ہے، فضیلت ہے، مقام ہے، اور سب مل کے بولنا، میرے نبی نے کہا علی تیری عزت بڑی ہے پر میرے بعد کوئی نبی ہے؟ ایمان نہ بولو۔ اگر حضرت علی نبی نہیں بن سکتے تو یہ بے ایمان بن سکتا ہے؟ علی نبی نہیں بنے، رضی اللہ عنہ یہ بنے گا جس کا نہ کردار ہے، نہ سیرت ہے، نہ اخلاق ہے، یہ بنے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چور دروازوں کو بند کیا ہے، پتہ نہ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ کے لخت جگر کے بارے میں، لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، لو عاش ابراہیم، بڑی یہ روایت پیش کرتے ہیں، سنو تو صحیح۔ آپ نے کہا اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا، نبی بنتا، بیٹا زندہ رہا، بولو زندہ رہا۔ اللہ نے ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ پھر حضرت عمر سے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، میرے بعد اگر نبی بننا ہوتا عمر بنتے۔ اور مجھے بدلاؤ تو صحیح، جب عمر نبی نہیں بنے، پیغمبر کا بیٹا ابراہیم نبی نہیں بنا، حضرت علی نبی نہیں بنے، حسن و حسین نہیں بنے، میرے صدیق نہیں بنے، اس بے ایمان نے پھر نبی بننا تھا؟ ہم نہیں مانتے۔ بلکہ مجھے بڑی بات یاد ہے، ہمارے گھر میں نا محدث پنجاب شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ گھر بیٹھے ہوئے، میں کہا استاد جی کتے کو گل بات ہی کرنی پہ جاندی ہے تے کو گل ہی دسو چھوٹی جئی۔ وہ کہنے لگے پنجابی بول جانا پترا جے کو گل ہو جائے نا تو انہوں کہنا نہیں مرزے دی نبوت تے کوئی قرآن دی آیت پڑھ،
یہودی نبوت کوئی حدیث پڑھ، جب قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، پھر ہمیں اسے پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ اور یاد رکھنا، ایک اس کا تقاضا ہے۔ تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر سبھی نے مانا، ختم نبوت کو نام سبھی لیتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے، غیرت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ، جرت کے ساتھ کوئی بازو کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ختم نبوت کو ویسے مانا ہے جیسے صدیق نے مانا، عمر نے مانا، عثمان نے مانا، علی نے مانا۔ آج اللہ کی زمین پر اگر صحابہ کی طرح کسی نے ختم نبوت کو مانا ہے تو اہل حدیث نے مانا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ ہاں صحابہ نے مانا تھا، آپ کی ذات بھی آخری ہے، بات بھی آخری ہے۔ جاؤ اللہ کی زمین پر صرف اہل حدیث ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کائنات کے امام کی ذات بھی آخری ہے، اور سارے بولو آپ کی بات بھی ہے۔ ہم نے مانا ہے، ہم نے مانا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ۔ تے گل بھی جدو منی ہے تے محمد الرسول اللہ نہیں منی ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے کبھی نہیں کہا علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے یوں کہا ہے، ہائے حضرت یزدانی شہید نے یوں کہا ہے، ہم نے نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ اور کہ میرا عقیدہ کیا ہے؟ سن، ایک بندہ قرآن کا حافظ ہو، بخاری کا حافظ ہو، مسلم کا حافظ ہو، ترمذی کا حافظ ہو، ابن ماجہ کا حافظ ہو، بڑا جملہ بولو، پیغمبر علیہ السلام کی ساری حدیثوں کا حافظ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، فقیہ ہو، حافظ ہو، مجتہد ہو، محدث ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے سب مانوں گا، لیکن میرا عقیدہ تو سن، لیکن اطاعت ہوگی، فرما برداری ہوگی، بات مانی جائے گی تو محمد۔ اور جتنا مرضی کوئی بڑا بن جائے، ہم نے اطاعت کرنی ہے تو محمد مصطفیٰ کی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے مانا، ہم نے، اور یہ بات چوٹ کے لیے نہیں کہہ رہا، میرا اللہ جانتا ہے، نہ عادت ہے نہ کبھی سوچا ہے، دعوت فکر دینا میرا حق ہے، اہل حدیث طالب علم ہو، دعوت فکر دے رہا ہوں۔ صحابہ نے ختم نبوت کو مانا ہے، یہی وجہ ہے۔ اگر حدیث کے مقابلے میں میرے صدیق کی بات آئی ہے تو صحابہ نے صدیق کی بات کو چھوڑا ہے، پیغمبر کی بات کو اپنایا ہے۔ یہ ختم نبوت ہے۔ جب کبھی بات میرے عمر کی آئی حدیث کے خلاف، صحابہ نے عمر کی بات کو چھوڑا ہے، پیغمبر کی بات کو سینے سے لگایا۔ جب کبھی میرے عثمان، علی یا کسی صحابی کی بات حدیث کے خلاف آئی ہے اور صحابی کی بات کو چھوڑا ہے، سونے نبی کو اللہ کی قسم یہ عقیدہ جنیوٹ کی سرزمین پر صرف اہل حدیث کا عقیدہ، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور یہی جنیوٹ کی سرزمین تھی، وہ شہید ملت کے الفاظ تھے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم اسی مشن کو لے کر جاری و ساری ہیں۔ انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا پاکستان کے در و دیوار میں نعرے گونجیں گے، تاج و تخت ختم نبوت،
حضرات توجہ کرتے جانا، یہ ہے تقاضا ختم نبوت کا، اسی لیے سب کا حق ہے لیکن سب سے بڑھ کر تیرا حق ہے، سب سے بڑھ کر تیری ذمہ داری ہے، نہ دیکھا کر کسی دوسرے کی طرف، اول حق تیرا ہے۔ یہی وجہ اس بھائی مہان نے جب دعوی نبوت کیا، ابھی لوگ سوچ رہے تھے، اہل حدیثوں کے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا، پھر اس کی تصدیق سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کر دی تھی، پھر جہاں جہاں یہ بھاگتا وہ شیخ الاسلام مجاہد ختم نبوت مولانا سلام اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ، یہ جہاں جاتا آپ پیچھے جاتے، یہ جہاں جاتا آپ پیچھے جاتے۔ اللہ کی قسم ہے اس کی زندگی عذاب کر دی۔ پہلی کتاب لکھی اہل حدیث نے، پہلا مناظرہ کیا اہل حدیث نے، پہلا کتاب جا لکھا اہل حدیث نے، پہلی بحث کی اہل حدیث نے، اور سن 74 کے اندر کعبہ کے رب کی قسم ہے جب ان کو مرتد قرار دیا گیا، اس کے لیے جو سوال لکھا تھا وہ اہل حدیثوں کے شہزادے مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ ماشاءاللہ کابرین تشریف لا چکے ہیں اور لاتے جا رہے ہیں، آخری بات ہے، آخری گفتگو ہے بھائیو۔ ایک ختم نبوت کی اہمیت وہ آپ نے سماعت فرمائی، ایک ختم نبوت کا تقاضا ہے وہ آپ نے سماعت کیا ہے۔ اللہ کی زمین پر ماشاءاللہ امیر پنجاب مجاہد انتھر محترم جناب مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو برکت والی زندگی عطا کرے۔ ماشاءاللہ اس عمر کے حصے میں بھی پورے پنجاب کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ تنظیمی سفر، میٹنگیں، پروگرام، سیمینار، کانفرنس دوڑ لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کی محنتیں قبول فرما لے۔ حضرات توجہ کرنا، انشاءاللہ الرحمن بعد ختم آخر ہے۔ ختم نبوت کی اہمیت آپ کو سنائی ہے، ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ اہل حدیث اللہ کے فضل سے سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ختم نبوت کی چوکیداری کا سب سے زیادہ ذمہ داری ہم پر ہے، سب سے زیادہ تقاضا ہمیں سے ہے، کیونکہ ہم نے آپ کی ذات کو بھی آخری مانا، بات کو بھی آخری مانا، اور آخری بات سنو، محمد، سارے نہیں بول رہے محمد، برکت ہو جائے، رحمت ہو جائے، ذرا محبت سے پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کانفرنس ہوگی، سبھی نے سنا سنایا، گھروں میں پہنچیں گے، پھر اگلے سال واری آئے گی، اور وہ بے ایمان ہے، کبھی قرآن کا ترجمہ بدلتا ہے، کبھی حدیثوں میں تحریف کرتا ہے، کبھی قرآن کی آیات کے ترجمے تشریح میں تغیر و تبدل کرتا ہے۔ پچھلے دنوں کی سازش ہے، گھر گھر قرآن پہنچائے، گھر گھر پیغام پہنچائے۔ تو کیوں سویا ہوا ہے؟ تو کیوں نہیں جاگتا؟ حق تو یہ بنتا تھا، گراؤنڈ میں کانفرنس ہوتی تھی، مین روڈ پہ جاتی، یہ بھی بات درست ہے کہ کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن بڑھتا جا، آگے بڑھ، نکلتا جا۔ انشاءاللہ اللہ کی قسم ہے ختم نبوت کے لیے اگر جان دینی بڑی دیں گے۔ انشاءاللہ سپاہی بنو۔ سارے تیار ہونا جی؟ قائدین تشریف فرمائیں، ذرا اپنے جذبات سے آگاہ کریں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ چنیوڑ والے پہلے بھی زندہ و جاوید تھے،
اب بھی زندہ و جاوید ہے، انشاءاللہ ان کو نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے، باہر نکلنے کی ضرورت ہے، میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ قسم اللہ کی وہ نقب لگانے سے بھاگ نہیں آتا، ایک ایک کو ٹارگٹ کر کے وہ دعوت دیتا ہے۔ اتنے بیٹھے ہو، کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جس نے کسی مرزائی کو دعوت دی ہے عقیدہ ختم نبوت کی؟ قسم اللہ کی یہ حق ہے، یہ ذمہ داری ہے، کتنی ادا کر رہا ہے؟ اکابرین تو حق ادا کر رہے ہیں، تیرے جذبات کو جھنجھوڑتے ابھارتے۔ پتہ صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے ختم نبوت کے لیے۔ ساری جنگیں میرے پیغمبر کے زمانے کی علیہ السلام، ساری جنگیں، 350 کے قریب صحابہ شہید ہے۔ ایک جنگ ہوئی، وہ جنگ ختم نبوت کی جنگ تھی، ایک جنگ۔ سارے غزوات میں 350 کے قریب صحابہ شہید ہوئے ہیں، ایک جنگ ختم نبوت کی میرے ابو بکر صدیق کی زیر امارت لڑی گئی ہے۔ 1200 صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیا ہے۔ بدری صحابہ شہید ہوئے، حفاظ صحابہ شہید ہوئے، کس کے لیے؟ عقیدہ ختم نبوت کے لیے۔ تیرا مال، تیرا وقت، تیرا جسم صحابہ سے قیمتی ہے۔ وہ حبیب بن زید صحابی جو آپ نے مسلمہ کے پاس بھیجا تھا اس کو، اور وہ مسلمہ کے پاس آیا، اس نے مجمع اکٹھا کر کے نا حضرت حبیب بن زید کو سامنے لا کے مجمع کے سامنے اپنی طرف سے تماشا لگانے کی کوشش کی ہے۔ کہتا اتشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ اس نے کہا انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا تشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی رسول ہوں؟ واہ حبیب بن زید، تیری استقامت پر میں دنیا کو قربان کر دوں۔ دیار خیر ہے، پتہ ہے تلوار ہاتھ میں ان کے، یہ قتل کریں گے، ماریں گے۔ ارمینی اسمع لا اسمع، میں سن، میں کانوں سے بہرا ہوں، تیری آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی۔ اس نے پھر کہا، پھر کہا، پھر کہا، جلاد کو بلوایا، کاٹو اس کا ہاتھ، پھر پوچھو اس سے۔ ہاتھ کاٹا، خون کا فوارہ نکلا۔ پھر میرے حبیب کو کہتا ہے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں؟ گواہی دیتا ہے؟ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یا اللہ، اے میرے سونے اللہ، یہ جمعے کی راحت ہے، جمعے کی رات اور جمعے والے دن مغرب تک یہ تو گھڑیاں بڑی اعلیٰ ہوتی ہیں، رات بھی بیتی جا رہی، تذکرے تیرے سونے نبی کی ختم نبوت کے ہو رہے، اور تذکرہ بھی اس مجاہد اول اور شہید اول کا ہو رہا ہے۔ اللہ جو استقامت اور جرت تو نے حبیب بن زید کو دی تھی، اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا خون کا فوارہ چل رہا ہے، کیا گواہی دیتا ہے میں رسول ہوں؟ فرمایا میں کانوں سے بہرا ہوں، مجھے سن رہا۔ بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا، اس نے کہا اس کی زبان کاٹو، زبان بھی کٹی۔ پھر پوچھا میں نبی ہوں کہ نہیں؟ سر سے اشارہ کر کے کہا تو پیغمبر نہیں ہے، اور میں قسم اللہ کی یہ بات کس لیے کر رہا ہوں، یوتھ فورس کے شہینوں شہبازوں بزرگوں نے تو سرپرستی کرنی ہے، نکل باہر نکل، گلی گلی پہنچ، ختم نبوت کا پیغام لے کر قائد ملت سلفیہ علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کی قیادت میں
پنجاب کی قیادت امیر پنجاب علامہ عبدالرشید حجازی صاحب کی سیادت میں قائد یوتھ فوج حافظ عامی صدیقی صاحب، سلمان اعظم صاحب، ان کی قیادت میں انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے لیے نکلیں گے۔ قائدین جہاں پہ کہیں گے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ آرڈر کریں گے۔ ہم نہ جان کی پرواہ کریں گے، نہ مال کی پرواہ کریں گے، نہ اولاد کی پرواہ کریں گے۔ انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے سب کچھ تیار، قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ شب قریضہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ جرت کی ضرورت ہے، بہادری کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ان ختم نبوت کے ڈھاکوؤں کا مقابلہ کرو گے، ختم نبوت کے چوروں کا مقابلہ کرو گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔